الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، آزمائش کا گھر بنایا ہے. یہی وجہ ہے انسان کو دنیا میں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دن بدن نئی مصیبتیں، نئی تکالیف، نئے فتنے. جب انسان پر مصیبتیں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہر انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ ان تکالیف سے کیسے میں نجات حاصل کروں. ہر دن صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اخبار کا مطالعہ کرنے والا اخبار کو دیکھتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نئی مصیبت آ گئی، نیا فتنہ آ گیا، نئی پریشانی میں ہم سب مبتلا ہو چکے ہیں. موبائل کا استعمال کرنے والا موبائل کھولتا ہے، سوئچ آن کرتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ کوئی نئی مصیبت آ گئی، نئی خبر آ گئی. بہت سے لوگ سوچنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، ان پریشانیوں سے کیسے نجات حاصل کی جائے. جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ نئی نئی مصیبتیں آ رہی، نئی نئی بیماری آ رہی ہے، تو اس کے لیے کیا علاج کیا جائے، کون سی دوا لائی جائے، کون سے ٹیکے لگائے جائے، کون سے انجیکشن نکالے جائے. ہر آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہنر عطا کیا ہو، کوئی دماغ عطا کیا ہو، وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر کیا کیا جانا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، قرآن و حدیث کا علم ہونے کے ناطے مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آخر ان مصیبتوں کا علاج قرآن و حدیث نے کیا بیان کیا ہے. میں کسی سے جا کر معلوم کروں، کسی مفتی کے پاس جا کر، کسی عالم کے پاس جا کر، کسی بزرگ کے پاس جا کر کہ میرے پر یہ مصیبت آ گئی ہے، یا ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں یہ مصیبت آئی ہے، یہ چیز نئی وجود میں آئی ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس کے لیے کیا حل تلاش کیا جائے، کون سی چیز اپنائی جائے کہ ہم تمام سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری بستی سے یہ بیماری اور یہ مصیبت ختم ہو جائے. مصیبتیں تو آتی ہی رہتی ہے. اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، دنیا کی خبروں کو پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کسی جگہ پر زلزلہ آیا، کسی جگہ پر پانی کا سیلاب آیا، کسی جگہ پر ہوا سخت آئی، کسی جگہ پر آگ لگ گئی، پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی.
موسیٰ علیہ السلام اور افلاطون کے ایک واقعے سے، ایک قصے سے ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے. ایک مرتبہ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر سارا آسمان کمان بن جائے، ساری مصیبتیں تیر بن جائے اور تیر پھینکنے والے اللہ تعالیٰ ہو، تو اب نجات کی کیا شکل ہوگی، نجات کی کیا صورت ہوگی؟ ساری مصیبتیں تیر ہے، تیر پھینکنے والے اللہ تعالیٰ ہے، سارا آسمان کمان بنا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت کا تیر پھینکا جا رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس سے نجات کی کیا شکل ہوگی؟ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر پھینکنے والے کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاؤ، تیر پھینکنے والے کے بغل میں جا کر بیٹھ جاؤ. جب تیر پھینکنے والے کے بازو میں جا کر، ان کی بغل میں جا کر اگر کوئی بیٹھ جائے گا، ظاہر سی بات ہے اس پر تیر کا وار اثر نہیں کرے گا. معلوم یہ ہوا اگر مصیبتیں آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے. جب اللہ سے تعلق ٹوٹے گا، اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوگی، شریعت کو بالائے طاق رکھا جائے گا، مصیبتیں آئے گی، تکالیف آئے گی. قرآن نے بیان کیا ہے پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا، اللہ نے فرمایا ان تمام قوموں پر جو عذاب آیا ہے ان کی گناہوں کی وجہ سے آیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، بہت سی بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا. كَانَتْ ظَالِمَةً، یہ بستی کے رہنے والے نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے نہیں تھے. ایک اور جگہ پر فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. بہت سی بستیاں ایسی ہے اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، یہ رات کے وقت یا دین میں قیلولہ کرتے ہوئے دین کے وقت سو رہے تھے، اسی وقت ہمارا عذاب ان کے پاس آ پہنچا. فجاء بأسنا، ہماری پکڑ آئی ان کے پاس، اور جب ہماری پکڑ آئی فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، جب ہماری پکڑ ان کے پاس آئی تو ان کی زبان تصدیق یہی تھا کہ واقعتاً ہم ہی قصوروار تھے، ہم ہی گنہگار تھے، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب کو نازل کیا ہے، ہم کو مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے. اسی آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اللہ کے جو احکام تم پر اتارے جا رہے ہیں، اللہ کی جو شریعت تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اتبعوا، اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ کے علاوہ تو دوست مت بناؤ. معلوم ہے اللہ کے علاوہ تو دوست بنایا جائے گا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی جائے گی، اللہ کی شریعت کی نافرمانی کی جائے گی، اس کو توڑا جائے گا، احکام کی مخالفت کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ قوموں کو، بستیوں کو ہلاک فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض لوگ ایسے تھے جن پر ہم نے آندھی کا طوفان بھیجا، ہوا کا طوفان بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی جانب سے ایک ہولناک آواز آئی جس کو سن کر وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے نافرمانی کی. اللہ فرمانے خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ہم نے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ فرمانے ہم نے ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا.
اور اللہ نے آگے عجیب جملہ ارشاد فرمایا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. جتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولكن الناس انفسهم يظلمون، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے عجیب نقشہ کھینچا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تو بندوں سے محبت کرنے والا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت ہے. تو ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے، تم ایمان لے آؤ گے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، تم پر مصیبتیں نہیں آئے گی، تم پر تکلیفیں نہیں آئے گی، تم پر بیماریاں نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے تمہیں بچائے رکھے گا. مصیبتوں کا سب سے پہلا علاج یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو توڑ دیا. جیسے ہی ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو توڑا، روز بروز نئی نئی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہے، نئے نئے فتنے میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑا جائے. دوسری چیز، ایک انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک لوگوں میں موجود رہیں گے وما كان الله ليعذبهم، اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے. اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے رہیں گے، مغفرت طلب کرتے رہیں گے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گیا، اپنے قصور کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے رو کر گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نوح کی آیتیں ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. نوح علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک لیا. معلوم اس سے یہ بھی ہوتا ہے جب لوگوں میں گناہ عام ہو جایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، حج واجب ہونے کے بعد اس کو ادا نہیں کیا جاتا ہے، بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ بارش کو بھی روک لیتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم سے نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بارش کو اتارنا بند کر دیا. 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ بنا دیا گیا، اولادی پیدا نہیں ہوتی تھی، نسل چلتی ہی نہیں تھی. ان کا مال تباہ ہو گیا، مال ہلاک ہو گیا، ان کے باغات ہلاک ہو گئے، ان کے باغات تباہ ہو گئے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو،
اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور تم گناہوں کی بخشش مانگو گے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو گے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ تم پر بارش کا نزول فرمائے گا, تمہاری اولاد میں تمہارے مالوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے باغات میں برکت عطا فرمائے گا اور تمہارے نہروں کو جاری فرما دے گا. یہی وجہ ہے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر شکایت کرنے لگا کہ حضرت تنگستی کا شکار ہوں, فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیجیے, کوئی عمل بتا دیجیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کا اہتمام کیا کرو. دوسرا شخص آیا اور آ کر اپنی نسل کی کمی کی شکایت کی کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے یا اولادیں لیکن بہت کم ہیں, میں اور اولاد کا متمنی ہوں, کیا کروں, کوئی وظیفہ بتا دیجیے, کوئی ایسا علاج بتا دیجیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کا اہتمام کرو. ایک اور شخص آیا اور اپنے مال کی تباہی کی شکایت کی, باغات میں کمی کی شکایت کی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی فرمایا کہ استغفار کیا کرو, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. ایک شخص وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ تمام لوگوں کو ایک ہی علاج بتاتے ہو, ایک ہی وظیفہ بتاتے ہو. پہلا آدمی آیا اس نے تنگستی کی شکایت کی, آپ نے اس کو کہا کہ استغفار کرو. دوسرا آدمی آیا اس نے نسل کی کمی کی شکایت کی, آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کرو. تیسرا آدمی آیا اس نے اموال کی کمی کی شکایت کی, باغات میں برکت کے نہ ہونے کی شکایت کی, آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کرو. کہ آپ کے پاس ایک ہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم قرآن کریم کی اس آیت میں غور نہیں فرماتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم سے فرمایا تھا کہ اگر تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش کا نزول فرمائے گا, تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا, تمہاری اولاد اور بنین میں برکت عطا فرمائے گا, تمہارے لیے باغات میں برکت عطا فرمائے گا, تمہارے لیے نہروں کو جاری فرما دے گا. یہ تو تمام کا علاج قرآن نے بیان کیا ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا, تین فائدے حدیث پاک میں بیان فرمائے. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے, ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے نکال دیں گے. معلوم آتی پریشانی میں مبتلا ہے, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, استغفار کا اہتمام کرے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے. ومن كل هم فرجا, استغفار کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ ہر غم سے اسے نجات عطا فرمائیں گے. آج ہر آدمی دلی اعتبار سے پریشان ہے, مغموم ہے, کوئی نہ کوئی غم اس کو لاحق ہے, نہ جانے اس کے دل کی کیا حالت ہے. بہت سے ایسے حالات ہیں لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا, زبان پر نہیں لا سکتا, لیکن میرا اور آپ کا خالق, میرا اور آپ کا مالک ایسا ہے, اس کے سامنے اپنی شکایت کو بیان کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کیا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. ومن كل هم فرجا. اور تیسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آدمی کو وہ گمان بھی نہیں ہوگا. آج ہر آدمی رزق کے اعتبار سے پریشان حال ہے, مال کے اعتبار سے پریشان حال ہے.
گویا نبی علیہ السلام بیان کر رہے کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق کے لیے رزق کو تلاش کر رہے ہو، کوئی ذریعے معاش نہیں مل رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام امت کو تعلیم دینے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، استغفار کا اہتمام کرتا ہوں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ ایک اور حدیث میں تو فرمایا استغفر اللہ 100 مرۃ، 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے جس نبی کے متعلق قرآن میں بیان کیا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اس نبی علیہ السلام کی حالت یہ ہے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے روزانہ استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے حالات قرآن نے بیان کیے، اس کے اوصاف بیان کیے، نیک بندوں کے اوصاف میں سے ایک خاص وقت کو بیان کیا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ اللہ کے رحمان کے پاس بندوں کا حال یہ ہے رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان کی رات گزرتی ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کو ہٹا لیجیے، دور کر دیجیے۔ اللہ نے بعض نیک بندوں کے حالات کو قرآن نے بیان کیا جو جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن میں بیان کیا گیا انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ دنیا میں تو نیک اعمال کیا کرتے تھے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو عبادت کی حالت میں گزارا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، صبح اٹھتے تھے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ جو حاجی حج سے لوٹ کر آتا ہے، الفاظ سے روانہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حاجیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے تم الفاظ سے اور لوٹ رہے ہیں، واپس ہو رہے، تم بھی واپس ہو، واستغفروا اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ سوال یہ ہوتا ہے جب حاجی حج سے واپس آیا اسے تو اس کی گناہوں کو تو معاف کر دیا گیا، پھر کیوں کہا جا رہا ہے استغفر اللہ؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تجھے اپنے اللہ کی نعمت پر شکر کو بجا نہ لایا ہو، اس لیے تیرے لیے ضروری کرا دیا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کیا کر، اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کر۔ تمام مصائب سے، تمام پریشانیوں سے نجات کے راستے ہیں، قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز ہے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑا جائے، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو سمجھ میں آ گیا اس کو اپنا لیا گیا، نماز پڑھ رہا ہے، پردہ سمجھ میں نہیں آیا، پردہ کو بالائے طاق رکھ دیا۔ شریعت کے ایک ایک حکم کو جان کر اپنے معاشرے میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کے اندر اس کو زندہ کیا جائے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ قرآن تم پر اتارا گیا ہے، جو قرآن کے احکام تم پر بیان کیے گئے ہیں، جو نبی کی تعلیمات ہیں، اتبعوا، ان تمام چیزوں کی اتباع کرو، ان تمام چیزوں کو مانو۔ تو اللہ سے تعلق کو مضبوط، اور اگر کبھی خطا ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے قصور ہو جائے، اپنے قصور کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔